أصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم وَلَنْ يَذِيكَ رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج سورہ تکاثر کی آیات مقدسات کی تلاوت کی اسی کے ضمن میں چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری زبانوں پر حق کے کلمات جاری فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکاثر مکہ شریف میں کچھ حضرات کی جو سوچ تھی اس کے رد کے اندر نازل کی گئی۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا کثرت نے تمہیں غافل بنا دیا، کثرت کی طلب نے، کثرت کی ہوس نے، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل بنا دیا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے یا قبرستان میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، قبرستان جانے تک تم غافل رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون کہ ہاں تم ان قریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا کہ ہاں تم ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہاں اگر تم یقینی طور پر جانتے ہوتے تو یہ جو تم کثرت کی وجہ سے غافل ہوئے یہ غفلت تمہارے قریب بھی نہ آتی۔
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آگے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر دوبارہ فرمایا کہ تم ضرور برضرور جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بروز قیامت تم سے اللہ کریم اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور سوال فرمائے گا۔ یہ تھا 8 آیتوں پر مشتمل اس سورۃ پاک کا سادہ سا ترجمہ۔ اب اس کے بعد اس کا خلاصہ اور پھر اس کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ تکاثر کے اندر اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مٹ جانے والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے ایک نہ ایک دن اس نے فنا ہو جانا ہے۔ ہمیشہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جس وقت تم قبروں میں جاؤ گے، پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جس وقت تم قیامت کے دن کو دیکھو گے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ جس وقت اعمال ناموں کا وزن ہو رہا ہوگا، اور اس وقت تم اس بات کا یقین ہو جائے گا جس وقت تم بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو دیکھو گے، اور اس مقام پر دنیا میں جو کچھ تم نے کھایا، دنیا میں جو کچھ تم نے پیا، اس میں سے ہر ایک چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے مال کی کثرت آیا نعمتوں میں سے ہے یا آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بندوں کی ایک آزمائش کا سبب بننے والی چیز ہے۔ یہ تھا خلاصہ ان آیات مقدسہ کا۔ اب آئیے پہلی آیت کریمہ الہاکم التکاثر، لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ کثرت نے تمہیں لہو میں مبتلا کیا۔ لہو عربی زبان کا لفظ ہے، اور لہو کا جو سادہ سا معنی ہے کہ اللہ ما یشغلک اما یعنی و یہم، فرمایا لہو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اہم اور ضروری کاموں سے دور ہٹا دے، اس کام کو لہو کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر اس دنیا کی زندگی کو بھی لاہو لعب سے تعبیر فرمایا اور بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی لاہو لعب، یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے اور اس کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں ان سے غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے۔ کہ تو دنیا کی زندگی کو کریم رب نے لاہو لعب قرار دیا کہ یہ لاہو اور لعب یعنی کھیل تماشا ہے اور فضول چیزیں ہیں، ان کو اللہ کریم نے لاہو لعب کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ جو چیز بھی انسان کو ضروری اور اہم کام سے دور کرے اور ضروری اور اہم کام کو بھلا دے، اس کو لاہو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر فقط کھیل نہیں، انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی جو ہوس ہے، وہ ہوس بھی انسان کو آپس کے اندر جو تعلقات ہیں ان سے بھی دور ہٹا دیتی ہے، اور انسان کے سر پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بھی انسان کو دور ہٹا دیتی ہے۔ بندوں کے لحاظ سے تو الگ بات رہی، حتیٰ کہ حقوق خدا بھی انسان کو بھول جاتے ہیں۔ جس وقت انسان اس تکاثر یعنی کثرت کی طلب میں پڑ جاتا ہے، اس وقت انسان اس طرح کے خطرات کے اندر جو ہے داخل ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی وہ شخص غفلت میں گزار دیتا ہے۔ ساری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا اس کا غفلت میں گزر جاتا ہے۔ جس بندے کو کثرت کی طلب کی عادت پڑ گئی کہ ہائے میرے پاس اور آئے اور آئے اور آئے، یہ جو کثرت کی طلب ہے یہ انسان کو غافل بنا دے گی، اور یہ غفلت موت تک، قبر تک، حتیٰ زرتم المقابر یعنی قبرستان جانے تک انسان کے دل کی یہ حسرت باقی رہے گی۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذہب
لا احب ان یکون لہ وادیان، فرمایا اگر اولاد آدم میں سے یعنی انسان میں سے کسی بھی انسان کو ایک وادی بھری ہوئی سونے کی مل جائے، وادی سے مراد کوئی پیمانہ نہیں چھوٹا سا کہ گھڑا مٹکا وغیرہ، یہ نہیں، وادی کا مطلب ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اسے وادی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کسی کو ایک وادی جتنا سونا بھی مل جائے، یعنی پورا ایک پنڈ، ایک گاؤں، ایک قصبہ جتنی زمین پر مشتمل ہوتا ہے، اتنی بھری ہوئی جگہ اس کو سونے کی مل جائے تو لا احب ان یکون لہ وادیان، وہ ایک پر راضی نہیں ہوئے گا بلکہ وہ چاہے گا کہ میرے پاس دو وادیاں ہوتی تو پھر کیا بات تھی، میں دو وادیاں رکھتا تو پھر بھلی بات تھی، یہ تو ایک ہے، مطلب ایک رکھنے والا دو کی خواہش کرے گا۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا اسی طرح ہوس بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے، دو والا تین کی، تین والا چار کی، چار والا پانچ کی، فرمایا ابن آدم کے منہ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکے گی۔ کیا مطلب کہ یہ زبان اسی وقت خاموش ہوگی کہ جب قبر کے اندر جا کے یہ مٹی ہو جائے گی، اس وقت یہ خاموش ہوگی، ورنہ یہ اس کی ہوس دنیا کے اندر ختم نہیں ہوگی، بار بار چاہتا رہے گا کہ آئے میرے پاس اور مال آئے، اور مال آئے، اور مال آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی باقاعدہ خبر دی ہے، یہ حدیث آپ نے ذہن نشین کرنی ہے اور صرف زبانی طور پر یاد نہیں کرنی بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک حصہ بنا لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے ایک ایسا خطرہ، ایسا ڈر جو ہر انسان کو ہر وقت جکڑے ہوئے ہے، ہر انسان کو ہر وقت جکڑے ہوئے ہے، سرکار اس خطرے کو دفع کر کے گئے، ختم کر کے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم۔ اب جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور بغیر قسم کے بھی ہو، ہمارے تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان بھی قرآن ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ قسم نہ بھی اٹھاتے تو ان کی زبان پر ہمیں کروڑوں اربوں سے زیادہ اپنی زبان سے بھی بڑھ کر اعتماد اور اعتبار تھا، لیکن سرکار نے قسم اٹھائی۔ قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے امتی کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اور پورے یقین کے ساتھ سنیں۔ اب یہ اگلا جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلوں پہ لکھ کے جانا، سرکار نے فرمایا لل فقر اخشا علیکم ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، فرمایا مجھے اپنی ساری امت پر جو قیامت تک آئے گی، مجھے اپنی امت پر غربت کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے اپنی امت پر غربت کا کوئی خطرہ نہیں، غریبی میں نہیں مرے گی میری امت، یہ سرکار بتا کے گئے لل فقر اخشا علیکم، مجھے اپنی امت پر غریبی کا کوئی خطرہ نہیں۔ گویا یہ مطلب تھا کہ غریبی میری امت کا نقصان نہیں کر پائے گی، میری امت کو بھوکا کوئی بھی نہیں مرے گا، میری امت پر فقیری اور غربت غالب اور حاوی نہیں ہو جائے گی، لیکن فرمایا ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر اس طرح وسیع ہو جائے گی جس طرح کہ پہلی امتوں کے پاس دنیا وسیع ہوئی، مالداری کا خطرہ ہے، غربت کا نہیں۔ سرکار نے فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال کثرت سے ہو جائے گا اور تم مال کی کثرت کی وجہ سے دنیا میں یوں مشغول ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتوں کے لوگ مال کی کثرت میں مشغول ہوئے، وہ مال کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، دنیا نے ان کو ہلاک کیا، ایسے تم لوگ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بات کا خطرہ ہے، دنیا کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، مال و دولت کے کثیر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر غربت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب امتی کو کلمہ پڑھنے والے کو اپنی ذات کے بارے میں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ میں جس رب کا کلمہ پڑھتا ہوں
اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ غربت تمہیں نہیں نقصان دے گی، غربت تمہیں مارے گی نہیں۔ نقصان دہ چیز ہے دنیا کا مال، یہ مال کی کثرت جس وقت ہوگی اس وقت انسان خسارے کی طرف چلا جائے گا۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ فقط مال کا کثیر ہونا یہ تو عبداللہ بن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھا، لیکن یہاں پہ لفظ ہیں الہاکم التکاثر۔ الہا کا مطلب ہے غافل کر دینا، وہ مال جو غفلت کا سبب بنے وہ دنیا داری ہے، اس مال سے اس دنیا داری سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے تمہارا کوئی نقصان ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دوسرے مقام پر مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ بھی اسی بات کا جو ہے اظہار فرمایا کہ واللہ ما اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم التکاثر۔ یہ مسند احمد میں ہے، فرمایا فقیری اور غربت کا میں تم پر کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، مجھے تمہارے اوپر خطرہ ہے تو مالداری کا خطرہ ہے۔ مال کی کثرت کی وجہ سے تم رب کو بھلا بیٹھو گے، مال کی کثرت کی وجہ سے تم رب سے غافل ہو جاؤ گے، مال کی کثرت کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اور یہ نشہ ایسا نشہ ہے اللہ معاف کرے کہ موت، قبر تک، موت آنے تک۔ یہ ضروری نہیں کہ بال سفید ہو جائیں تو انسان کی ہوس ختم ہو جائے، نہ جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی تو لالچ و ہوس بھی بڑھتا جائے گا، اور انسان قبر جانے تک مال کی طلب کے اندر اور مال کی کثرت کی طلب کے اندر لگا رہے گا کہ ہائے میرا مال کثیر ہو جائے، میرا مال کثیر ہو جائے، اور یہ کثرت اس کو اللہ رسول سے دور کر دے گی۔ عموماً آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو، اب قرآن مجید کی سچائی ہے، ہمارا تو ویسے ہی ایمان ہے لیکن آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کئی لوگ روزے سے اس وجہ سے محروم ہوتے ہیں کہ میں نے کام کاج کرنا ہے، دہاڑی لگانی ہے، تو میں اپنی دہاڑی اور کام کاج کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ہے نا ایسے۔ مال کی طلب نے انسان کو رب سے دور ہٹا دیا۔ کئی لوگ نماز پہ نہیں آ رہے اور نماز کی حاضری سے محروم ہیں، پوچھو وجہ کیا ہے، تو میں نماز کے ٹائم میں دکان بند کروں تو میری دکانداری متاثر ہوتی ہے، میں نماز کے ٹائم میں کوئی کام کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کے نماز پہ چلا جاؤں تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں اپنا پیسہ کیسے کماؤں گا۔ حتیٰ کہ ریہڑی لگانے والا مزدور بھی اس خطرے سے دوچار ہے کہ میں نے چند منٹ چھوڑ کر مسجد میں یا اللہ کی خاطر 2-4 رکعتیں پڑھ لیں تو میرا کام کیسے بنے گا۔ یہ چیز جو طلب دنیا ہے، ہوس ہے دنیا کی، دنیا کے مال کی کثرت کی طلب ہے، یہ انسان کو پروردگار سے غافل بنا دیتی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے آیت کریمہ کے سورہ تکاثر کے شروع میں بتا دیا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈالا، کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈالا۔ اب اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں ہے کہ بھوکا مر رہا تھا، یہ تھا کہ جو کچھ تھا اس پہ صبر نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ بھی تھا اس پہ اس کا دل بھر نہیں رہا تھا کہ یہ بہت ہے، نہیں، جو کچھ تھا اس سے زیادہ کی طلب کرتا رہا، زیادہ کی طلب کرتا رہا، حتیٰ کہ موت آن پہنچی اور وہ طلب اس کی ختم نہیں ہوئی، وہ طلب رہی، دل کے اندر باقی رہی۔ ایک ہے کثرت مال اس آیت کریمہ کا معنی، اور ایک ہے کثرت اولاد۔ پہلے وقت کے اندر عرب شریف کے اندر لوگ اپنے خاندان کی کثرت پر فخر کرتے تھے، کسی کے زیادہ بچے ہوتے تو بچوں کی کثرت پر فخر کرتے، اتراتے کہ ہمارا بڑا خاندان ہے جی۔ برادری کسی کی بہت زیادہ ہوتی کہ خاندان کے افراد بہت زیادہ ہوتے تو وہ اس بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے عرب کے دور کے اندر۔ اور یہ غلط روش شاید آج کل ہمارے دور کے اندر بھی موجود ہے کہ شادی، خوشی، غمی کے موقع پر لوگ اس بنیاد پر جج کرتے ہیں آدمیوں کو کہ فلاں کے جنازے میں لوگ زیادہ تھے یا فلاں کی شادی میں زیادہ تھے تو لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جی، لوگ اس کی برادری بڑی ہے جی، اس کا خاندان بڑا ہے۔
عرب شریف کے اندر لوگوں کا زمانہ جاہلیت میں یہی طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ اپنے خاندان کی کثرت پر فخر کرتے تھے۔ 2 قبیلے تھے، تفسیر عزیزی کے اندر بھی ہے اور روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا کہ عرب شریف کے اندر 2 قبیلے تھے قریش کے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی عبد مناف اور ایک قبیلے کا نام تھا بنی سہم۔ بنی عبد مناف اور بنی سہم، یہ 2 قبیلے تھے۔ یہ 2 قبیلے آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھے تو جھگڑا چل پڑا، بحث ہونے لگ گئی۔ بحث کا عنوان یہ تھا کہ قبیلہ بنی عبد مناف والے کہتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، یہ ساڈا قبیلہ وڈا، ساڈا خاندان بڑا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں۔ بنو سہم والے کہتے بھائی نہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، ہماری تعداد گنتی بہت زیادہ ہے۔ اب جس وقت انہوں نے گننا شروع کیا، گنتی کرنی شروع کی، تو قبیلہ بنی عبد مناف والے گنتی کے اندر تھوڑے پڑ گئے یا بڑھ گئے، اور بنی سہم والے جو تھے وہ کم پڑ گئے گنتی کے اندر، ان کے قبیلے کے لوگ زیادہ ہو گئے۔ اب بنو سہم والوں نے کہا بھئی ہماری جنگ ہوئی تھی پچھلے دور میں، اور ہماری جنگ کے اندر مخالفین نے ہمارے بڑے سارے بندے مار دیے، ہمارے خاندان کے تو بہت بندے مر گئے، جس کی وجہ سے اب جو جی رہے ہیں، زندہ ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے، آؤ ذرا قبرستان میں اپنے مرے ہوں کی بھی گنتی کرتے ہیں کہ یہ ہیں قبریں بنی عبد مناف والے لوگوں کی، یہ قبریں ہیں بنی سہم والے لوگوں کی، پھر پتہ چلے گا کہ خاندان کس کا زیادہ ہے اور کس کا تھوڑا ہے۔ یہ نظریہ اور یہ سوچ لے کر وہ لوگ قبرستان میں گئے اور قبریں گننی شروع کر دی، قبریں شمار کر کے، قبروں کی گنتی کر کے قبروں کی تعداد گنی، اور قبروں کی تعداد گن کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بنی سہم والوں کی جو قبریں تھیں وہ زیادہ ہو گئیں اب بنی عبد مناف والوں سے۔ اب بنی عبد مناف والوں کو انہوں نے کہا دیکھو جی ہمارے بندے زیادہ ہیں۔ یہ جو جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں، اللہ کریم جل شانہ نے اس جھگڑے کے رد کے لیے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، اور تمہیں خبر بھی نہیں، تم کثرت اور گنتی کی زیادتی کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچ گیا کہ تم نے جا کے قبریں بھی گننا شروع کر دی، حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی، قبرستان تک جا پہنچے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ قبریں گنتی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، قبروں کو دیکھ کر پچھلوں کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ایک کتاب چپ کے اتنے رکھ تھلے جڑی ہوئی۔ قبروں کے دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندہ تعداد گنے، اپنی گنتی شمار کرے، بلکہ قبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے قبروں پہ جانے کا، قبروں کو دیکھنے کا، کہ قبروں کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کرے کہ ان قبروں میں بسنے والے لوگ کبھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ان کا رہن سہن کبھی ہمارے ساتھ تھا، موت نے ان کو آ کے ہم سے جدا کر دیا، وہ قبرستان کے اندر جا پہنچے۔ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا کہ جن لوگوں نے قبروں کو بھی گن لیا، دیکھو نا اس حد تک پہنچ گئے کہ قبریں بھی گننی شروع کر دیں، بھائی ہمارے قبیلے والوں کی قبریں بھی زیادہ ہیں، تم سے زیادہ ہیں۔ اس کثرت تعداد کی وجہ سے وہ لوگ مارے گئے کہ وہ کثرت کے درپے ہو گئے تھے کہ ہم گنتی میں بہت زیادہ ہیں، گنتی میں بہت زیادہ ہیں۔ اب مزاج شرع یہ نکلا کہ گنتی کی تعداد اور گن کر بندوں کی کثرت یہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اللہ کے دربار میں اللہ کثرت تعداد کے لحاظ سے نہیں دیکھتا، رب کے دربار میں ایک بندہ بھی ہو اندر سے صاف ہو تو وہ کروڑوں اربوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو جو ہے آپ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا چلوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کی مجلس شریف لگی ہوئی ہے، مجلس کے سامنے سے ایک بندہ باہر سے گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بندہ کیسا ہے، معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، لوگ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟
صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس کی جو معاشرتی کوالٹی تھی وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ھذا رجل من اشراف الناس، یہ لوگوں میں سے بڑا بندہ ہے، بڑا چودھری بندہ ہے، بہت بڑی جو ہے چودھراہٹ کا مالک ہے، لوگوں میں اس کی بڑی ویلیو ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جب یہ بات کرنے لگے تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، بڑی توجہ سے۔ اگر کسی کی جو ہے گھر سے رشتہ طلب کرے تو کوئی گھر اس کو نہ نہیں کرے گا، اس کو رشتہ دینے میں کسی کو کوئی آر شرمندگی نہیں ہوگی، بڑی ویلیو ہے اس کی۔ اگر کسی کو کوئی آرڈر دے دے تو لوگ اس کے آرڈر کو قبول کرنے میں، ماننے میں کسی قسم کا جو ہے خطرہ، ڈر یا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے، فوراً اس کے آرڈر پر، حکم پر تعمیل ہوگی، حکم پورا کیا جائے گا۔ یہ ویلیو تھی اس کی۔ اور صحابہ نے تعارف کراتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اشراف الناس، اشراف الناس، لوگوں میں سے اوپر والے درجے کا بندہ ہے، بڑا وڈیرا بندہ ہے۔ سرکار خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف کے سامنے سے، سادہ سا لباس ہے، پراگندہ بال ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے ایسے بندے کے بارے میں بھی بتاؤ کہ یہ کیسا ہے، کیا ہے، لوگوں میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا ھذا رجل من فقراء المؤمنین، یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کا فقیر بندہ ہے، فقیر آدمی ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی لوگوں میں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیچارہ تو اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو کوئی بندہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کرے گا، کوئی بندہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کسی کی صلح کرانے کے لیے آ جائے تو کوئی بندہ اس کے کہنے پہ صلح نہیں کرے گا۔ کسی سے رشتہ مانگے تو کوئی بندہ اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ اس کی یہ حیثیت ہے لوگوں میں۔ اب بظاہر دونوں میں کتنا فرق ہے، بظاہر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے وہ پہلے والا کتنا اپ ہے بنسبت دوسرے کے۔ زبان رسالت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دونوں حضرات سے زبان سے تعارف سن لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من مل الارض مثل ھذا، فرمایا یہ بعد والا جو بندہ ہے نا، بعد والا، دوسرے نمبر پہ گزرنے والا، یہ اکیلا ہو، اور جو پہلے گزر گیا ہے اس جیسے بندوں سے پوری زمین کائنات پوری بھری ہوئی ہو، پورا روئے زمین بھرا ہوا ہو، اور یہ اکیلا ہو۔ فرمایا رب کی نگاہ میں یہ اکیلا ان سب پہ بھاری ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ اکیلا ان سب پہ بھاری ہے، کیونکہ رب کے دربار میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعداد کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کی صفائی کو دیکھتا ہے، اندر کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ باطن کا ستھرا بندہ کون ہے؟ اللہ اس بات کو دیکھتا ہے۔ پتہ چلا رب بھی ہمیں سبق یہ دینا چاہتا ہے، تعداد اور گنتی کی کثرت میں نہ جانا، تعداد اور گنتی کی کثرت میں نہ جانا۔ تعداد اور گنتی کی کثرت کے لحاظ سے کئی لوگ جو بڑھ جاتے ہیں وہ حقیقتاً بڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے دربار میں گنتیاں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے دربار میں حق اور سچ دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا اس بات کا مشاہدہ کر لیجیے آسانی سے، جس وقت اللہ کریم نے فرمایا تھا، انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بنانے لگا ہوں۔ فرشتے بولے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین میں یا اللہ تو اس کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیحاں پڑھنے کے لیے ہم ہی۔ میں نے کچھ کہنا ہے، میری بات کے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ فرشتوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ انسان نہ بنا، یہ تو خون ریزی کرے گا، تسبیحاں پڑھنی ہیں تو ہم کیا ہیں؟ کافی۔ اللہ کا ارادہ شریف تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ انسان بنانا ہے۔ اب گنتی کرو بھائی، گنتی کرو۔
انسان کے بنانے والے کی گنتی زیادہ ہے یا انسان کے نہ بنانے کا جو سوچ رہے ہیں ان کی گنتی زیادہ ہے؟ گنتی میں کون زیادہ تھے؟ نہ بنانے والے۔ فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی، فرشتے زیادہ تھے۔ اب فرشتوں کی پوری تعداد میں کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں تھا جو حامی تھا کہ ٹھیک ہے یا اللہ انسان بنا۔ سارے کے سارے یہ چاہ رہے تھے کہ انسان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو نہیں بنانا چاہیے۔ گنتی میں تو وہ بڑھ گئے، لیکن رب نے گنتی کا لحاظ رکھا؟ بولیے، گنتی کا لحاظ نہیں رکھا۔ جو حق و سچ تھا اس کے مطابق اللہ نے انسان کی تخلیق فرما دی۔ اب شاید آپ سوچیں کہ ایک طرف ہے اللہ، دوسری طرف ہیں فرشتے، تو اللہ اور فرشتوں کے مقابلے میں تو ظاہری بات ہے رب کی مانی جانی تھی۔ اب ذرا دنیاوی مخلوق خدا میں ذرا بات کو لے کر آؤ۔ جس وقت سرکار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت فرما کے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کی طرف لے آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف لے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس وقت سرکار نے دعوت سٹارٹ کی تو سرکار تھے اکیلے، بولیے اکیلے تھے۔ اور صفا کی چوٹی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کو بلا کے اعلان کیا تھا کہ میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب لشکر ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ پورا مکہ شہر سمیت ابو جہل ابو لہب کے سرکار کا مخالف ہے۔ اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے والا ایک ہے، گنتی کرو تو گنتی میں وہ، پر سچا اکیلے ایک بندہ اکیلا بھی ہے تب بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ 7 کلمہ پڑھنے والے ملتے گئے، کبھی 3 تک تعداد جا پہنچی، کبھی 4 تک جا پہنچی، کبھی 9 تک جا پہنچی، کبھی 12 تک جا پہنچی، کبھی 15 تک جا پہنچی۔ 3 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں۔ سچے بولیے، سچے یہی ہیں۔ عرب کا پورا معاشرہ ان کا مخالف ہے، دشمن ہے، وہ سچے۔ اللہ گنتی کی تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ سچوں کو دیکھتا ہے کہ جو من کے سچے ہوتے ہیں انہی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر نے بتا دیا کہ کثرت کی طلب نے جہاں گنتیوں میں آگے یہاں تک بڑھے، یہاں تک بڑھے، یہاں تک بڑھے کہ تم نے قبریں بھی گننا شروع کر دیں۔ فرمایا یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے تم لوگ غفلت میں پڑ گئے۔ نہیں گنتیاں نہیں کی جاتی۔ کوئی قبیلہ کسی سے بڑا ہے تو اپنے خاندان کی تعداد کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، وہ رب کے دربار میں بڑا وہی ہوتا ہے جس کو تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آگے چلیے، بدر کے اندر، بدر کے میدان میں مسلمان کتنے؟ 313، کچھ نے 308 بھی لکھا۔ کافر کتنے؟ 1000۔ سچے کون ہیں؟ کثرت والے سچے نہیں ہیں، تعداد گنتی کے لحاظ سے ادھر زیادہ ہے، پر سچے وہ۔ مالک گنتی نہیں دیکھتا، اللہ کے دربار میں گنتی سے ریٹ نہیں بنتا۔ میں تھوڑا قریب آ رہا ہوں، ذرا جلدی جلدی چلتے جائیے۔ میدان کربلا میں یزیدیوں کی تعداد 20,000 تک بھی تاریخ کے اندر ملتی ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کون سی بات سچی ہے، لیکن 20,000 ہزاروں میں تعداد تھی یزیدیوں کی۔ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کے لوگ گنتی کے چند لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ 72۔ اب آپ مجھے بتاؤ 72 سچے ہیں یا 22,000 سچے ہیں؟ اللہ کے دربار میں گنتی نہیں دیکھی جاتی، اللہ نے گنتی نہیں دیکھی، اللہ نے دیکھا کہ جو بندے من کے اندر کے سچے ہیں۔ گویا رب نے بتا دیا، ایک قانون دے دیا، گنتی سے بندوں کی ویلیو کو پہچانا نہیں جاتا۔ الیکشن کا دورہ ہے، یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا۔ الیکشن اور جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے، بندوں کو فلاں پارٹی سے بڑھ گئی، کیوں جی؟ اس کی ووٹ کی گنتی ہو رہی ہے، 1 2 3 4 بڑھ گیا تو بڑھ گیا جی، وہ جیت گیا، وہ پورے ملک پر حکمرانی کا حقدار ہے۔ او بھیا کیوں؟ اس کے ساتھ والوں کی تعداد کثیر ہے۔ اللہ کے دربار میں تعداد کی کثرت سے فیصلے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کسی کو مجھ پہ غصہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں کرتے۔
علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، صرف گنتی کی جاتی ہے۔ اب گنتی کے لحاظ سے آپ خود ذرا فیصلہ کرو کہ ایک طرف وقت کا بہت بڑا امام پیر میر علی شاہ جیسا، بابا فرید گنج شکر جیسا، اور گنتی کے لحاظ سے دوسری طرف دو پوڈری چرسی مل جائیں، تعداد اور گنتی کے لحاظ سے وہ جیت جائیں گے کہ نہیں؟ بولیے، گنتی میں تو وہ جیت جائیں گے، جمہوریت اس کو جتا دے۔ ہمارا دین متین جمہوریت کے ساتھ مسند خلافت اور مسند حکومت پہ بیٹھنے والوں کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسلام سچوں اور سچوں کے ساتھ ہے، وہ گنتی میں تعداد کے اندر بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں وہ بہت بڑی فوقیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھو گے بات کے لیے؟ بولیے، یہ نظام ہم اسی واسطے جب بھی آتا ہے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ 75 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم سنور نہیں سکے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بندوں کی گنتی ہوتی ہے، تعداد گنی جاتی ہے، تولی نہیں جاتی کہ کس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو تعداد کے لحاظ سے بے شک تھوڑے ہیں پر ہیں سچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگی، اہل بیت اطہار، وہاں سے لے کر مجدد الفسانی تک آ جاؤ، اعلیٰ حضرت بریلوی تک آ جاؤ، جس زمانے میں بھی آل حق رہے گنتی کے لحاظ سے تھوڑے رہے، گنتی کے لحاظ سے، لیکن رب نے ان کو گنتی کے لحاظ سے جو زیادہ تھے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ گنتیاں نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی من کو دیکھتا ہے، سچائی کو دیکھتا ہے۔ دوبارہ آ جائیے واپس آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہی تو غافل بنایا، کثرت نے غافل بنایا۔ تم کثرت کی بھاگ دوڑ میں رہے کہ کون گنتی میں زیادہ ہے، نہ خاندان گنتی سے پرکھا جائے گا، نہ بھی مال گنتی کی وجہ سے شمار کیا جائے گا، نہ حتیٰ زرتم المقابر، تم قبرستانوں تک بھی جا پہنچے، لیکن تم کثرت کی طلب میں رہے۔ اور بھائی فیصلہ کثرت سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، جنگ تبوک کا موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے، پورا مال۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کے حاضر ہوئے، دیگر اصحاب حضور علیہ السلام کے انہوں نے ڈھیر سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو وکیل انصاری، انہوں نے اعلان سنا کہ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جہاد کے لیے لشکر نے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ چندہ دیا جائے۔ گھر جا کے پتہ کرتے ہیں تو گھر والی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، چندہ دینے کے لیے تم کیا لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا چلو پھر کچھ کر لیتے۔ گھر سے باہر نکلے مزدوری کی تلاش میں کہ کہیں دیہڑی لگ جائے، کچھ پیسے آ جائیں، کچھ اجرت مل جائے، اور وہ حضور کے اعلان پر میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ایک یہودی تھا، اس یہودی نے اپنے باغ کو پانی لگوانا تھا، پانی۔ یہ گئے اس کے پاس اور اسے جا کے کہا کہ میں تمہارے باغوں کو پانی دے دیتا ہوں، مجھے اس پر اجرت دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، 2 سا کھجوریں، 2 ٹوپے کھجوریں، وہ تمہیں اجرت کے ملیں گے، تم میرے باغ کو پانی دو۔ اس زمانے میں باغ کو پانی دینا یہ نہیں تھا کہ فقط ٹیوب ویل چلا دیا، نہر کا جو ہے بننا توڑ دیا اور پانی لگ گیا، یہ نہیں تھا۔ چرخی چلا کے کنویں سے بالٹی مشق کے ذریعے پانی باہر نکالنا، پھر ایک مشق اٹھا کے ایک بوٹے کو پانی دینا۔ ابو عقیل انصاری نے یہ دیہڑی لگائی، مزدوری کی، اور وہاں سے 2 ٹوپے کھجوروں کے ملے۔ ایک ٹوپا اٹھا کے گھر والی کو دیا کہ اس سے گھر کا معاملہ چلانا، اپنے گھر کا نظام چلانا، اور دوسرا ٹوپا اٹھا کے یوں چادر کے نیچے چھپا کے حضور کی بارگاہ میں چل پڑے۔ دل ہی دل میں ہو رہا تھا کہ لوگوں نے گٹھڑیاں باندھ کے دیں، گھر کا پورا مال بھی حضور کے غلاموں نے پیش کر دیا، پر میرے پاس فقط 1 ٹوپا 1 سا کھجور کا تھا، لیکن میں وہ
لے کے جا رہا ہوں، شرمندگی تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ لاکھوں ہزاروں کی بات ہو رہی ہو، ایک بندہ 10 روپے اٹھا کے کہے کہ میں یہ خدمت کرتا ہوں، تو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اس شرمندگی کے پیش نظر ٹوپا یہاں چادر کے نیچے چھپا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا۔ اب دیکھو مقدار تھوڑی ہے، لیکن بندے کا من بڑا سسرا ہے۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ حاضری تو لگنی چاہیے نا حضور علیہ السلام کے دربار میں، سرکار نے جو مانگا وہ ٹوپا کھجوروں کا لا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ سرکار نے وصول کرتے ہوئے فوراً بلایا حضرت بلال کو کہ بلال آئیے۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، سرکار نے وہ ٹوپا کھجوروں کا حضرت بلال کو دیا، فرمایا یہ چندے کا جتنا ڈھیر لگا ہے اس سارے ڈھیر پر 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا جتنے خلوص سے یہ لایا ہے میں چاہتا ہوں اس کے خلوص کی برکت سب کو مل جائے، اس کے خلوص کی برکت سب کو مل جائے۔ اب کثرت وہاں پہ ہے، قلت یہاں پہ ہے، پر سرکار اس قلت کی برکت کثرت کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ مقدار میں تھوڑا ہے لیکن برکتوں والا بہت زیادہ ہے۔ یہ بیرا شریف کے سجادہ نشین تھے، سابقہ چیف جسٹس بھی رہے، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری۔ ان کے بارے میں ایک بات سنی ہے میں نے، مدرسے کے ساتھ فنڈنگ کا معاملہ تھا، تو گوجرانوالا کے علاقے سے ایک شخص ماہانہ کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے جو ماہانہ فنڈ تھا گوجرانوالا سے وہ نہ پہنچا، تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو تھے انہوں نے اپنے احباب سے کہا کہ گاڑی کر لیتے ہیں رینٹ پہ، اور وہاں سے اس کے پاس جا کر نا اس کا جو ایک فنڈ ہے تعاون ہے جو کرتا ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں۔ گاڑی کی گئی۔ اب بتانے والوں نے یہ بتایا کہ جو گاڑی کا رینٹ تھا نا، آنے جانے کا خرچہ تھا وہ زیادہ تھا، اور جو اس نے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا تھا وہ تھوڑا تھا۔ ساتھیوں نے احباب نے کہا حضرت عجیب بات ہے کہ اتنا سا فنڈ ہے، اتنا سا چندہ ہے، اور آپ اس کے لینے کے لیے اتنا دور کا سفر کر رہے ہیں اور خرچہ اس فنڈ سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، آپ اس اتنی مشقت مشکل کیوں جو ہے کھینچ رہے ہیں؟ رہنے دیجئے، نہیں آیا تو چھوڑ دیجئے۔ پیر صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ بات بڑی پیاری تھی، فرمایا نظام مدرسے کا تو ویسے ہی چلتے رہنا ہے، پر جس محبت سے وہ دیتا ہے، جس اخلاص کے ساتھ وہ دیتا ہے، اس کے تھوڑے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ باقی سارے میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں وہ گنتی کا فنڈ لینے نہیں جا رہا، میں اس کے پاس سے برکت لینے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ اپنی زندگی میں بھی کبھی بھی کثرت کا طالب نہ بننا، اللہ کے دربار سے برکت طلب کرنا۔ وہ بڑا کریم ہے، تھوڑے میں برکت ڈال دے تو کثرت والے منہ تکتے رہ جائیں، ان کو خبر تک بھی نہ ہو کہ یہ تھوڑا کثرت والوں پہ غالب کیسے آ گئے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر معیار کا ریٹ ہوتا ہے، معیار پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو کثرت میں نہ ڈالنا، یہ کثرت انسان کو غافل بنا دیتی ہے، کثرت کی طلب انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ ہوس کثرت کی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ کبھی ہوئی بھائی؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے پاس ڈھیر سارا مال ہو اور وہ بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں ہن میری حاجتاں پوریاں ہو گئیاں تو لے جاؤ نا؟ ہاں، اگر ایسی کچھ نظر آتا بھی ہے تو کسی غریب کے دروازے پہ نظر آتا ہے، غریب کے دروازے پہ۔ جو پہلے ہی ماڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ خودداری اور انسان کے اندر جو خود کفیل ہونا اور اپنی جو حیثیت ہے اس کا دھیان رکھ کے یہ سمجھنا کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو گئی، یہ اگر کہیں نظر بھی آتا ہے تو ماڑے لوگوں میں جو غریب ہوتے ہیں، مزدور طبقہ، مسکین طبقہ، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ تو ہائے ہائے کے چکر میں اور طلب کرنے کے اندر کثرت کے ساتھ طلب کرتے رہتے ہیں۔ میں ویسے بات یاد آ گئی قرآن کریم کی شرح میں، بات سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ مشاہدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، مشاہدہ آنکھوں دیکھا، یہاں پہ بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثم لا ترون عین الیقین، تم یقین کی آنکھ سے بھی دیکھو گے۔ مشاہدہ بڑی
کامل تبلیغ ہوتی ہے کہ آنکھوں دیکھی بات سے تبلیغ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو رات گئے، گاڑی پنچر ہو گئی تو جگہ ڈھونڈی کہ کہاں سے پنچر لگوائیں۔ کافی سفر کے بعد ایک دکان ملی، رات گئے تقریباً 12-1 کا وقت تھا، تو ایک جگہ پہ گیا تو چھوٹا سا بچہ کوئی 15-16 سال کی عمر ہے، اور وہ بیچارہ اس دکان پہ کام کر رہا ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا جی ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی دن کو کام کرتا ہے اور میں رات کو کام کرتا ہوں باری باری۔ اور میں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ جو ہمارے پاپا ہیں نا وہ فوت ہو گئے ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے، تو اس وجہ سے ہم دونوں بھائی گھر چلا رہے ہیں۔ 15 سال 16 سال کا بچہ۔ میرے دل میں اس کے لیے کچھ رحم آیا، تو جو پنچر کا خرچہ تھا نا اس سے کچھ ڈبل پیسے نا میں نے اس کو دیے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے تمہارے پنچر کے یہ نائک کو دے دینا اور یہ تمہارے ہیں۔ اب اس عمر کا بچہ، اور خودداری دیکھو اس کی، کہ اس نے کہا نہیں جتنے ہیں اتنے ہی لینے ہیں، زیادہ نہیں لینے، جتنے ہیں اتنے لینے ہیں، زیادہ نہیں لینے۔ اب دیکھو یہ خودداری ہے کہ وہ ماہانہ پتہ نہیں کتنے سارے کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود خوشی سے بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایک دل میں تڑپ آئی، دل نے کہا کہ اس کی کچھ نہ کچھ تعاون امداد ہونی چاہیے، تو اس نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جتنے بنتے ہیں اتنے لینے ہیں، اس سے میں نے زیادہ نہیں لینے۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف لاکھوں روپے تنخواہ کمانے والا آفیسر اپنی کرسی پہ بیٹھ کر کسی غریب سے پھر بھی رشوت کا طلبگار ہوتا ہے، بھئی میں کام کر رہا ہوں مجھے اور پیسے دیے۔ دیکھو نا رب نے بتایا کہ جو کثرت کی طلب ہے، وہ غریب مزدور ہے تو اس کو کثرت کی طلب نہیں، وہ کہتا ہے ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اور ادھر کثرت کی طلب ہے تو لاکھوں کما کر بھی کسی غریب کے کام کے لیے رشوت طلب کر رہا ہے۔ اور یہ جو خواہش ہے کثرت کی طلب کی، یہ جوں بڑا ہوتا جائے گا، بوڑھا ہوتا جائے گا، یہ خواہش طلب جوان ہوتی جائے گی، مر جائے گا پر اس کی خواہش اور طلب پوری نہیں ہوگی۔ حتیٰ زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہاں اب تمہیں خبر نہیں ہو رہی لیکن جان لوگے، تم جان لوگے کہ تم کتنے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو، کتنا غلط کام کر رہے ہو۔ اور اللہ کا دیکھو نہ کرنا، ایک لفظ کو بار بار کہا، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم ضرور جان لوگے۔ پھر کہا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہاں تم سننے کو فقط سن لیتے ہو، لیکن یقین کی حد تک اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جاتا اور تم جان لیتے تو اپنی اس کثرت پر جو فخر کرنا ہے، اترانا ہے، اس کو چھوڑ دیتے، کثرت کا فخر چھوڑ دیتے، تمہیں کثرت پہ کوئی فخر نہ رہتا، کبھی اس بات کا مان نہ ہوتا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہماری برادری بڑی ہے، ہمارا پلاٹ بڑا ہے، ہمارے آمدنی زیادہ ہے، اس بات کا قطعاً فخر نہ ہوتا۔ کیوں؟ تم کروڑوں کما رہے ہو، تمہارا بھی یہاں پہ رہ جائے گا، کوئی سینکڑوں کما رہا ہے اس کا بھی یہاں پہ رہ جائے گا، فخر کس بات کا؟ دنیا سے جاتے وقت جیسے غریب کو 3 کپڑوں کا کفن دیا جاتا ہے، ایسے ہی امیر کو 3 کپڑوں کا کفن دیا جاتا ہے۔ مجال ہے ایک آدھ کپڑا بھی زیادہ ہو، نہ بھائی پورا بالکل جو شریعت نے رکھا ہے، اللہ نے وہاں پہ برابری قائم کر دی۔ قبر میں جاتے وقت کوئی فرق نہیں رہے گا، برابر معاملہ ہوگا، برابر معاملہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ غریب کی قبر جو ہے زیادہ جو ہے تھوڑی جگہ پر ہو اور امیر کی زیادہ چوڑی جگہ پر ہو، ایسا ہوا کبھی نہیں۔ جتنی جگہ پہ وہ لیٹ رہا ہے اتنی جگہ پہ امیر کے لیے بھی جگہ ہے، فرق نہیں ہوگا۔ پھر کیا فائدہ اس کثرت کی طلب کا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی توجہ سے سننا، سرکار نے فرمایا انسان اپنی زندگی میں کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اے ابن آدم تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے دنیا میں کھا لیا یا پہن لیا بس، یا پھر تو نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا مال ہے، کھایا پیا یا رب کی راہ میں دیا۔ ہاں جو کچھ جو تو نے جوڑ کے رکھا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو تیرے پچھلوں کا ہے۔
تجھے کیا خبر اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، تیرا مال وہی ہے، حدیث پاک میں ہے الا ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا فنا کر ڈالا، والبست فابلیت، تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا وہی ہے، یا وتصدقت فامدیت، یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا وہ تیرا مال ہے، وما سوا ذالک فصاحب وتارک للناس، فرمایا جو اس کے علاوہ ہے تو نے چلے جانا ہے، وہ مال پیچھے رہ جانا ہے۔ اولاد بھی یہ نہ سمجھے کہ بابا کا مال میرا ہی ہے، نا، تم نے بھی تو چلے جانا ہے، تم نے بھی چلے جانا ہے، جو وہاں پہ رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کچھ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بادشاہوں کی بادشاہتیں، بڑے بڑے سرداروں کی سرداریاں، بڑے بڑے مالدار، قارون کا فنا ہو گیا، ہم کس باغ کی مولی، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہتیں فنا ہو گئیں، ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ہاں یقین ہوگا جس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے۔ اس مال کا حساب و کتاب جس وقت ہونے لگے گا، وہ شخص خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں تھوڑا کمایا، تھوڑا ہی کھایا اور چل بسا، وہی خوش نصیب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ دنیا میں سمیٹا ہوا مال ہے وہ گٹھڑی ہوگی انسان کے سر پر اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں، تھوڑا لادت سویرے آ، بوجھ ہلکا ہوگا تو پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں جمع کر کے پتہ نہیں کیا کچھ جمع کر لیا، آخرت میں جاتے ہوئے وہ بوجھ بڑھ گیا تو پتہ نہیں چلا بھی جا سکے گا کہ نہیں چلا جا سکے۔ اللہ کے دربار کے حساب و کتاب سے ڈرنا چاہیے۔ رب جتنا حساب و کتاب لے گا، اور حضور علیہ السلام کی تقریر سن کر ایک صحابی گھر گیا، ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، گھر گئے اور ان کی شادی بیاہ ہوئی، شادی بیاہ کے بعد جو بچی والے تھے انہوں نے کوئی زیادہ سارا سامان دے دیا، تو وہیں سے کمرے سے فوراً نکل کر حضور کے دربار میں آ گئے، منہ سے بار بار بولے جا رہے ہیں میں کوئی نہیں لینا ہے، میں نہیں لینا، میں نے نہیں لینا، بار بار یہ بولے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اتنے کا حساب میں کیسے دوں گا، اتنا کا حساب میں کیسے دوں گا یا رسول اللہ، مجھ سے نہیں دیا جاتا، واپس لے جاؤ۔ ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں واپس لے جاؤ، میں نے نہیں لینا یہ سب کچھ، کیوں میں کیسے حساب دوں گا؟ اب دیکھو حساب و کتاب جتنا کثرت سے ہوگا اتنا کثرت سے حساب و کتاب ہوگا، جتنا کثیر ہوگا اتنا کثیر کثرت کے ساتھ باز پرس ہوگی، تو پھر خوش قسمت رہ جائے گا وہ جس کے پاس حولہ جو ہے سر کی گٹھری ہوگی، ہلکی ہوگی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہے بھلا؟ بولیے، سرکار جیسا، سرکار سے بڑھ کر کوئی ہے بھلا اس زمانے میں؟ حضور کا گھرانہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دفعہ مہینہ گزر جاتا اور ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقط کھجور ہوتی یا پانی ہوتا، فقط کھجور ہوتی یا پانی ہوتا، ہم کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کرتے، مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں فقط یہ دو چیزیں ہوتی تھیں۔ چاہتے تو بہت کچھ جمع کر لیتے، چاہتے تو کر لیتے، پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، فقط امت کو سبق دینے کے لیے اپنا بوجھ ہلکا رکھا۔ جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی اتنا زیادہ بوجھ بن جائے گا، کیوں زیادہ سے زیادہ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یہاں تو صرف سنتے ہو، فوت ہونے کے بعد قیامت کے دن جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، او جہنم دکھا کر پھر اللہ ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ سوال و جواب نعمتوں کے حوالے سے کافروں سے ہوں گے، مومنین سے نہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا نہیں یہ سوال مومنین سے بھی ہوں گے، کافروں سے بھی ہوں گے۔ کچھ نے کہا کچھ خاص نعمتیں ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ہر نعمت کا سوال اللہ کریم جل شانہ فرمائے گا۔
پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اپنی نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا، یا رسول اللہ جو ایک آدھ لقمہ ہم کھاتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ پانی کا گھونٹ بھی پوچھا جائے گا، ٹھنڈے پانی کا گھونٹ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تمہیں کیا خبر کہ نعمت کی قیمت کیا ہے؟ ابن سماک نے ہارون الرشید کے سامنے اس بات کی وضاحت کی، اسے کہا نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس نے یہی جب کہا نا کہ پانی کے گھونٹ پر بھی سوال ہوگا، تو ابن سماک نے کہا ہاں پانی کے گھونٹ پر، پانی کا گھونٹ کوئی ہلکی نعمت ہے؟ اس نے کہا پانی کا گھونٹ کیا ہے؟ تو ابن سماک نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ تجھے جنگل میں ہو، سخت دھوپ ہو اور قہر کی تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو، اور کسی شخص کے پاس ایک گھونٹ پانی کا ہو، اور وہ تمہیں کہے کہ میں نے پانی نہیں دینا تجھے، مجھے اس کی اجرت میں آدھی سلطنت دے دو، ذرا بتاؤ کہ پانی کے گھونٹ کے بدلے میں آدھی سلطنت دو گے کہ نہیں؟ تو ہارون الرشید نے کہا بالکل، آدھی سلطنت دے کر بھی مجھے پانی کا ایک گھونٹ خریدنا پڑا تو خرید لوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ گھونٹ پانی کا اندر چلا گیا اور بصورت پیشاب باہر نہ نکلا، اور پیٹ اور معدے کے لیے وہ اذیت و تکلیف کا باعث بنا، کسی حکیم نے کہا دوائی دیتا ہوں یہ گھونٹ باہر نکل آئے گا اور آدھی سلطنت تجھ سے لوں گا، تو کیا آدھی سلطنت کے بدلے میں وہ دوائی خریدے گا؟ اس نے کہا خرید لوں گا۔ تو ابن سماک نے کہا تیری پوری سلطنت تو پانی کے ایک گھونٹ کا مول بن گئی۔ قدر اس واسطے نہیں کہ ہمیں بغیر مل کے سب کچھ مل رہا ہے، بغیر قیمت کے مل رہا ہے۔ ابھی میں نے پڑھا آتے ہوئے تفسیر کے اندر مفسرین اکرام نے لکھا پانی ایک ایسی چیز ہے جب مل جائے تو ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جب نہ ملے تو اس جتنی قیمتی بھی کوئی شے نہیں ہے، جب نہ ملے تو اس جتنا قیمتی بھی کوئی شے نہیں ہے، مل جائے تو ہم اسے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تجھ سے اللہ اپنی ہر نعمت کا سوال کرے گا۔ میں گننے کے لیے بیٹھ جاؤں تو وقت تھوڑا ہے، بلکہ رب نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو گن سکتے؟ اللہ ہر نعمت کو پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ پوچھے گا کہ اس نعمت کے ساتھ تیرا کیا رویہ رہا، تو نے اس نعمت کو کس طریقے کے ساتھ استعمال کیا، تو نے کس طریقے کے ساتھ اس نعمت کو صرف کیا، کس طریقے کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کیا۔ ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، گلی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں چکر لگا رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھوم رہے تھے، تو اچانک دیکھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اس وقت میں تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں آئے؟ تو دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک شدت کی لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بیٹھے تھے، تو کہا چلو گلی میں گھوم کے ہی آ جاتے ہیں، اس طریقے سے وقت پاس ہو جائے گا۔ ہم بھوک مٹانے کے لیے بس گلی میں پھرنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے نکلے ہیں۔ دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا قسم ہے رب کی، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے تم نکلے ہو تو میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے ہی نکلا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ساتھ لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ سامنے ایک انصاری صحابی کا گھر نظر آیا، انصاری صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس انصاری کے گھر والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت سے دعوت دی کہ آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو خوش ہو گیا نا
کہ جس گھر کے اندر مہمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انہوں نے بڑی خوشی سے خوش آمدید کہا، حضور علیہ السلام کو ان دونوں حضرات کو بلایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پوچھا گھر والا کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی بھرنے کے لیے گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ وہ آ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ ٹھہر گئے۔ جب وہ گھر والا آیا، وہ بھی ایک صحابی تھے انصاری، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں یہ تین بندے مہمان بن کر آئے ہیں، تو اس وقت ان کے جملے تھے، حدیث پاک کے جملے سننا، کہنے لگے الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیاف منی، کہ آج کے دن مدینہ کی بستی میں مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں کہ میرے گھر میں یہ عظیم ہستیاں مہمان بن کر آئی ہیں۔ فوراً دوڑ کے گئے اور جا کے اپنے مہمانوں کے لیے کھجوروں کا باغ تھا، وہاں سے ایک گچھا توڑا جس پہ کچھ پکی، کچھ کچی، کچھ درمیانی کھجوریں تھیں، وہ اٹھا کے حضور علیہ السلام کے اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پیش کیا، کہا آپ ان کو کھائیے، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہاتھ میں چھری پکڑی اور چل پڑے کہ میں اپنا جو ہے بکری وغیرہ اس کو ذبح کر کے حضور علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب جاتا دیکھا تو سرکار نے فرمایا ایاک والحلوب، فرمایا شیر خوار بکری ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی یا دودھ پینے والی، مطلب اس عمر کی اس طرح کی بکری ذبح نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے، انہوں نے جا کے سرکار کھجوریں کھانے لگ گئے، انہوں نے جا کے بکری ذبح کی، آدھی کا سالن بنایا، آدھی بھون کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی، حضرت ابوبکر عمر نے کھائی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تینوں حضرات کھا چکے، سرکار نے حضرت ابوبکر عمر سے فرمایا اللہ اس نعمت کا بھی سوال فرمائے گا، اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا جو اس قدر بھوک کی حالت میں یہاں سے کھا کے جا رہے ہو، یہ بھی رب پوچھے گا۔ اور طبرانی شریف کی روایت میں کچھ مزید الفاظ بھی ہیں کہ سرکار کے سامنے جس وقت کھانا رکھا گیا، اب یہ بات بھی بڑے جگرے والے سنیں گے کہ سرکار کے سامنے کھانا رکھا گیا تو سرکار کی چشمان مبارک آنکھوں سے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کھانے سے کچھ بوٹیاں ایک روٹی پہ رکھیں، سمیٹ کر اس صحابی کو دے کر فرمایا یہ فاطمہ کے گھر میں بھی دے کے آنا، اور فرمایا جیسے ہم بھوک کاٹ رہے ہیں میری شہزادی بھی اسی طرح بھوک کاٹ رہی ہے۔ گھرانہ وہ ہے جس گھرانے کے لیے رب کے محبوب چاہتے تو جنت سے بھی کھانے آ جاتے، لیکن سرکار ہمیں سبق دے رہے ہیں او بھائیو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں کیا کیا کچھ استعمال کر کے آئے ہو۔ اور آخر پہ ایک روایت جو امام آلوسی نے روح المعانی کے اندر ذکر کی اور جو ہے تفسیر کبیر کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کروں گا۔ امام آلوسی نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا کہ روایت سندن، یا انہوں نے کہا کہ یہ روایت معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں، اور وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی کہ شاید کہ یہاں پہ صرف ایک نعمت کے ساتھ سوال کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے پھر بعد میں امام راضی اس طرف گئے کہ وہ بات صحیح بھی بنتی ہے۔ میں اس روایت کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہرحال کچھ قرآن مجید کی آیات سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے، تو اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک کے امام ہیں امام علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے کسی نے کہا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا مطلب بیان کرو کہ رب کس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ امام محمد باقر کہنے لگے میرے خیال میں یہ جس نعمت کا رب پوچھے گا وہ نعمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ ساری نعمتوں کی جان تو حضور کی ذات ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا، کسی اور نعمت پر اللہ نے احسان
بامیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر سرکار کی ذات کا احسان جتلایا، تو پتہ چلا ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حضور کی ہے۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا مطلب ہے رب بروز قیامت بھی پوچھے گا کہ میرے اس محبوب کے بارے میں، میری اس نعمت کی قدر تو نے کس رنگ میں کی، اس عظیم نعمت کی بے قدری تو نہیں کی۔ دیکھو نا قبر میں بھی تو ایک سوال ہے کہ نہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور بروز قیامت پھر رب پوچھے گا کہ اس نعمت کی بے قدری تو نہیں کی تو نے، کہ جس نعمت کو میں نے تجھے عطا فرمایا تھا، اور یہ ساری نعمتوں کی جان ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی بروز قیامت سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔